بغیر دانتوں والی بلا۔ یہ اس پرانے زمانے کی داستان ہے جب انسان کتوں پر یقین نہیں کرتے تھے اور ان پر صرف حفاظت کے لیے ہی منحصر رہتے تھے۔ جب کتے ضعیف ہو جاتے تھے اور کسی کام کے نہیں رہتے تھے تب انسان انہیں تنہا ہی جنگلوں میں چھوڑ دیا کرتے تھے رہنے بسنے کے لیے۔ ایک دفعہ ایک کسان جس کے پاس ایک کتا تھا، اس کا نام لیونارڈو تھا، جب وہ ضعیف ہو چکا اور اس کے دانت بھی ختم ہو گئے، جس وجہ سے وہ اب کسی کو بھی اپنے دانتوں سے پکڑ نہیں سکتا تھا۔ ایک روز کسان اپنی بیگم کے ساتھ دروازے پر کھڑا ہوا تھا اور اس نے اس سے کہا، کل میں لیونارڈو کو جنگل لے جانے والا ہوں کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ اس کی بیگم کو کتے پر رحم آیا اور اس نے کہا، اس نے اتنے سال ہماری حفاظت کی ہے، ہمارا وفادار بنا رہا ہے، ہمیں اسے وہ دینا چاہیے جو اس نے کمایا ہے۔ کیا تم ذرا بھی عقل مند نہیں ہو؟ اس کے منہ میں ایک بھی دانت نہیں بچا، اس لیے دنیا میں ایسا کوئی چور نہیں جو اس سے خوف کھائے۔ اس نے ہماری بہت خدمت کی ہے، اب اسے الوداع کہنا چاہیے۔ اس بیچارے کتے نے دھوپ میں لیٹے ہوئے کسان کی تمام باتیں سن لی۔ اسے برا لگ رہا تھا کہ کل اس کا اس گھر میں آخری دن ہونے والا ہے۔ اس کا ایک بہت اچھا دوست تھا بھیڑیا، جس سے ملنے کے لیے وہ اکثر شام میں جنگل جایا کرتا تھا اور اپنی قسمت کی غمزدہ داستانیں اسے سنانے لگتا۔ بھیڑیے نے کہا، تم پریشان مت ہونا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے کچھ سوچ رکھا ہے۔ کل صبح جلد جب تمہارا مالک اپنی بیگم کے ساتھ گھاس کا ڈھیر بنانے نکلے گا اور اس کے ساتھ اپنا چھوٹا بچہ بھی لے جائے گا، اس دوران گھر میں کوئی نہیں ہوگا۔ جب اس کے والدین مصروف رہیں گے تو بچے کو وہ سائے میں بٹھائیں گے، تم وہیں موجود رہنا اس کی حفاظت کرنے کے لیے۔ پھر میں جنگل سے باہر نکل کر بچے کو اٹھا لوں گا، تم فوراً ہی میرا پیچھا کرنا اور بچے کو مجھ سے چھین لینا۔ میں تمہیں بچہ لوٹا دوں گا اور تم اس کو اس کے والدین کے پاس لے جانا۔ پھر وہ سوچیں گے کہ تم نے ہی بچے کو بچایا ہے اور وہ تمہارے شکر گزار ہوں گے۔ وہ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ کتے کو یہ ترکیب پسند آئی اور انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا انہوں نے طے کیا۔ بھیڑیے کو اپنا بچہ اٹھا کر بھاگتے ہوئے دیکھ کر کسان چلانے لگا، لیکن جب لیونارڈو بچے کو واپس لے آیا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، تمہارا کوئی بال بھی باںکا نہیں کرے گا، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو، آرام کر سکتے ہو۔ اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، گھر جاؤ، ضعیف لیونارڈو کے لیے سوپ بناؤ تاکہ اسے چبانا نہ پڑے، اور میرا تکیہ آنا تاکہ وہ اس پہ آرام کر سکے۔ اس روز کے بعد ضعیف لیونارڈو بہت مزے میں رہنے لگا، جتنا شاید اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد فوراً ہی بھیڑیا اس سے ملنے آیا اور سب کچھ صحیح دیکھ کر وہ بھی بہت خوش ہوا۔ میں نے تمہاری مدد کی ہے، اس کے بدلے تم اپنی آنکھیں بند رکھنا جب میں تمہارے مالک کی ایک موٹی سی بھیڑ اٹھا لے جاؤں گا۔ میں وعدہ نہیں کر سکتا، میں اپنے مالک کا وفادار رہوں گا، میں اس پہ بالکل رضامند نہیں ہوں۔ بھیڑیے کو محسوس ہوا کہ ضعیف کتا اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اسی لیے ایک رات وہ خاموشی کے ساتھ آیا اور بھیڑ کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وفادار لیونارڈو نے کسان کو بھیڑیے کے ارادے کو بتا دیا، اسی لیے کسان نے اسے جکڑ لیا اور اناج پیٹنے والی سنٹی سے اسے پیٹنے لگا۔ بھیڑیے کو وہاں سے بھاگنا پڑا، لیکن وہ کتے سے کہنے لگا، اب تمہاری خیر نہیں دھوکے باز، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اگلی ہی صبح بھیڑیے نے کتے کے قریب ایک جنگلی سور کو بھیجا جو اسے جنگل میں بلانے لگا۔ بھیڑیے اور کتے کے درمیان جو قرار ہوا تھا وہ کتے نے توڑا تھا، ایسا بھیڑیے کو محسوس ہوا۔ ضعیف کتے کی طرف سے بات کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک 3 پیروں والی بلی کے۔ جب دونوں وہاں سے باہر نکلے تب بیچاری بلی لنگڑا کر اس کے ساتھ چلنے لگی اور درد کی وجہ سے اس نے پونچھ ہوا میں تان لی۔ بھیڑیے اور اس کا دوست پہلے سے ہی وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے دشمنوں کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا تو انہیں لگا کہ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے بلی کی تنی ہوئی دم کو تلوار سمجھ لیا، اور جب بیچاری بلی اپنے 3 پیروں پر اچھلنے لگی تو انہیں لگا کہ انہیں کوئی مارنے کے لیے پتھر اٹھا رہی ہے، اسی لیے وہ دونوں بہت ڈر گئے۔
जंगली सुअर झाड़ी के दरमियान छिप गया और भेड़िया कूदकर दरख्त पर चढ़ने लगा। तब कुत्ता और बिल्ली वहाँ पहुँचे और वहाँ किसी को भी ना पाकर वो हैरान ज़दा रह गए। जंगली सुअर बुरी तरह से झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन वो छुप ही नहीं पा रहा था। उसका कान अब भी नजर आ रहा था। जब बिल्ली ने गौर किया तो सुअर ने अपना कान हिलाया। बिल्ली को लगा कि वहाँ कोई चूहा है और वो फौरन ही उस पर कूद पड़ी। जंगली सुअर भागने लगा और दर्द के मारे खूब चीखने लगा। मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, भेड़िया ऊपर है। कुत्ते और बिल्ली ने उस दरख्त पर देखा तो उन्हें भेड़िया नजर आया। वो डरा होने की वजह से वो डरा हुआ था और बेहद शर्मिंदा भी था। फिर उसने कुत्ते के साथ दोबारा से दोस्ती कर ली। फिर वो तमाम खुशी खुशी रहने लगे और एक रोज ज़ईफ लियोनार्डो अपने मालिक और उसकी बीवी की गोद में चैन से गुजर गया। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.